السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس، ناول حفاظت کے ایپیسوڈ نمبر 26 سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی وہ بات لے کر کچن میں آ گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا شاید کہ وہ کچن میں کچھ بنانے کی غرض سے آئی تھی۔ چاہتی تھی کہ کچھ اسپیشل اپنے ہاتھوں سے بنائے، اب تک اس نے ضامن کے لیے کچھ نہ کیا تھا، یا اسے موقع ہی نہ ملا تھا، اور نہ ہی ضامن اسے کچھ کرنے دیتا تھا۔ وہ خود بھی کمرے میں بیٹھ بیٹھ کر بور سی ہو چکی تھی۔ ضامن آج جا رہا تھا۔ کچن میں کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ کیا بنائے، تب تانیہ بیگم کچن میں داخل ہوئی تھی۔ وہ نہیں آیا آج کیا؟ فریج کی طرف بڑھتی دودھ کا پیکٹ نکالتے ہوئے بولی تھی۔ حیام کو پہلی دفعہ انہوں نے یہاں دیکھا تھا، چونکنا تو بنتا تھا۔ پتہ نہیں ماں۔ حیام نے مشکل سے ہی صحیح لیکن منہ سے یہ لفظ نکالے ضرور تھے، جبکہ تانیہ بیگم رخ موڑ کے اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ماما کہنے پہ وہ مزید چونک گئی تھی۔ نائس آف یو، لیکن آپ کو خیال آ گیا کہ یہاں کوئی ماما ٹائپ کی چیز بھی اس گھر میں رہتی ہے؟ دودھ گلاس میں ڈالتے ہوئے وہ نارمل سے انداز میں بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ناسمجھی سے بولی تھی۔ میرا مطلب صاف اور سیدھا ہے، اگر میں نے آپ سے بات نہ کی تو آپ نے مجھ سے بھی بات کرنے کی کوشش نہ کی۔ میری ناراضگی ضامن سے تھی، آپ سے نہیں۔ دودھ کا گلاس ٹرے میں رکھتے اب ان میں فلیور ڈال رہی تھی کہ دودھ کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی میں ہیزیٹیٹ ہو رہی تھی بس، اور ویسے بھی آپ سے ڈر بھی لگتا ہے مجھے۔ وہ کوکنگ رینج پہ ہاتھ جمائے ہوئے کھڑی تھی۔ بہرحال آپ ڈرا نہ کریں، ایزیلی جب دل چاہے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور اب یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ کک کو کال کرواتی ہوں، آ جائیں گے تو ناشتہ ریڈی کر لیں گے۔ خود آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کے ذرا سا مسکرائی تھی۔ لیکن میں خود بنانا چاہتی ہوں، آج آپ کک کو منع کر دیں۔ وہ انکار کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ضامن، اور پھر آپ کے ڈیڈ کو بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کام کر رہی ہیں، سو آپ نہ کرو۔ میں انہیں سمجھا دوں گی، وہ کچھ نہیں کہیں گے، آئی پرامس، وہ یقین سے بولی تھی۔ اچھا پھر میں یہ ملک لے کر آتی ہوں عدیل کو، پھر ہم دونوں مل کر بنائیں گے، وہ کہہ کے مڑ گئی تھی۔ حیام کو لگا تھا کہ وہ اتنی بری نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ بہرحال وہ جلدی جلدی ناشتے کی تیاری میں لگ گئی تھی۔ بھرپور نیند لے کر وہ دیر سے اٹھا تھا۔ آنکھیں کھول کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ دیکھ رہا تھا جہاں کا حصہ خالی تھا۔ اومین سرپرائز، دیر سے سو کر بھی جلدی اٹھ گئی۔ وہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس نے حیام کا تکیہ اٹھایا تھا اور اس پہ ایک کس کی تھی، ساتھ میں اس کی بسی ہوئی خوشبو خود میں اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہ صحیح، اس کا تکیہ ہی صحیح۔ کمبل ہٹاتا وہ کپڑے لے کر باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلا تھا اور اب شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ اس وقت اس نے بلو جینس پہ وائٹ پلین شرٹ پہن رکھی تھی، دراز سے نکال کر گھڑی کلائی میں باندھی تھی، اور خود پہ اچھا خاصا پرفیوم چھڑکا تھا۔ ابھی وہ تیار ہی ہو رہا تھا جب فون بپ ہوا تھا۔ پرفیوم کی بوتل وہ ڈریسنگ پہ واپس رکھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف آیا تھا جہاں اس کا اور حیام کا فون ساتھ ہی رکھے تھے۔ اپنا موبائل چیک کرنے کے بعد اس نے حیام کا موبائل ہاتھ میں لیا تھا۔ ویسے وہ کبھی اس کا موبائل ہاتھ نہیں لگاتا تھا، لیکن اچانک ہی اس نے کھول لیا تھا، اور یہ وجہ موبائل کا بجنا تھا۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر اس نے پہلے واٹس ایپ آن کیا تھا جس میں وجیہہ کا کوئی میسج تھا۔ واٹس ایپ بند کر کے اس نے فیس بک کھولی تھی کیونکہ اس کی ہی نوٹیفیکیشن اسکرین پہ شو تھی۔ نہ جانے کون ٹیگ کرتا رہتا ہے تمہیں۔ وہ اب بیڈ پہ بیٹھ کر باقاعدہ چیک کرنے لگا تھا، لیکن ہوش میں تو تب آیا تھا جب میسنجر کی رنگ ٹون ہوئی تھی۔ اسکرین کی ٹاپ پہ نوٹیفیکیشن میں وہ بھیجنے والا کا نام پڑ چکا تھا۔ ماریہ کا نام پڑھ کے وہ چونک سا گیا تھا۔ اس کا دھیان اس کی طرف گیا تھا کہ حیام اس سے رابطے میں ہے۔ پہلی فرصت میں سب چھوڑ کر اس نے میسنجر آن کیا تھا، ماریہ کی چیٹ کھولی تھی، مارننگ کا میسج سین کیا تھا، جبکہ ماریہ کی بھیجی ہوئی پکس دیکھ کے وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ اوہ، سو مل گیا تمہیں تمہارا برہان۔ وہ پک کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ چیٹ بیک کر کے اس نے اور نیچے دیکھا تھا، اور سیکنڈ نمبر کی چیٹ دیکھ کر وہ ایک دم کھڑے سے اٹھ گیا تھا۔ واٹ دی ہیل! وہ غصے سے چلایا تھا۔ جیسے جیسے وہ چیٹ اوپر کرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ حیام! وہ ایک دم تیزی سے بنا اپنے غصے سے قابو کے چلایا تھا۔ حیام جو کچن میں کام کر رہی تھی، اس کی آواز ان کی بالکل نہ اچھلی تھی کیونکہ اتنی نیچے آواز بالکل نارمل سی آئی تھی۔ وہ کام چھوڑ کر اوپر ہی طرف آئی تھی۔ ناشتہ ویسے بھی ریڈی کر چکی تھی۔ گڈ مارننگ! وہ کمرے کا دروازہ کھول کر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ ابھی وہ ضامن کا موڈ بالکل جج نہ کر سکی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیسے اس گھٹیا شخص سے باتیں کر سکتی ہو، اور وہ بھی اتنی عجیب باتیں؟ وہ موبائل اس کے سامنے کرتا درشت لہجے میں چلایا تھا۔ حیام نے اپنا موبائل اس کے پاس دیکھا تھا، اور اب چیٹ دیکھ کے اس کے پیروں سے زمین سی نکل گئی تھی۔
وہ بے یقین نظروں سے ضامن کی طرف دیکھنے لگی تھی اور سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا حیام، بتاؤ کیا سچ ہے؟ وہ ذرا دیر میں ہی پوری چیٹ+ID کو سچ کر چکا تھا اور اب دیکھ کے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا، وہ ہکلائے تھے، منہ میں جیسے سارے الفاظ رہ گئے تھے اور باہر آنے سے انکاری تھے۔ واٹ ربش! اب تم مجھے دھوکہ دو گی، مجھے چیٹ کرو گی، ہماری پرسنل سب کب بتاؤ گی جا کر؟ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کے ریشمی بال مٹھی میں لے کر وہ آنکھیں نکال کے چلایا تھا۔ ضامن، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں اس قدر صفاقی لہجے پہ آنسو نکل آئے تھے اور اب ضامن نے جس سختی سے اس کے بال پکڑے تھے اس سے برداشت نہ ہوا تھا۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو حیام، اس کو بے دردی سے چھوڑتا وہ بولا تھا۔ حیام اپنا بیلنس قابو نہ کر پائی تھی، اس قدر جھٹکے بیڈ پہ وہ الٹی گر چکی تھی۔ یہ میری نہیں ہے، بلیو می۔ وہ حیرت سے بیڈ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے جیسے محسوس ہوا تھا کہ اس سے سب کچھ اس وقت چھینا جا رہا۔ تمہارا یوزر نیم ہے یہ، مجھ سے جھوٹ نہیں کہا، اور جو سب تم نے باتیں کی ہیں اس گھٹیا نیچ شخص سے، وہ سب تمہارے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ تمہارے علاوہ اسے کون بتا سکتا ہے ہمارے بارے میں؟ وہ واپس اسے بیڈ پہ دھکا دیتا بولا تھا اور اس کا موبائل اس کے پاس بیڈ پہ ہی پھینکا تھا۔ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں، پلیز ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ چیختی ہوئی روتی ہوئی بولی تھی، لیکن ضامن کو کچھ فرق نہ پڑا تھا۔ نہ جانے کچھ منٹوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی عقل کام کرنا بند ہو گئی تھی۔ میں تم پہ الزام نہیں لگا رہا، جو دیکھ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں۔ وہ تک ہار کے بیڈ پہ بیٹھا تھا اور سر نیچے جھکا لیا تھا۔ چہرہ اس کا بے پناہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ چہرے کے تاثرات کافی حد تک خطرناک بگڑے ہوئے تھے۔ ضامن، آئی لو یو، ریئلی لو یو۔ وہ اٹھی تھی مزید اس سے آگے کہتی، لیکن ضامن کی سرخ آنکھوں نے اسے بولنے سے منع کیا تھا۔ وہ ایک دم سہم سی گئی تھی، دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے ایسے مت دیکھیں مجھے۔ اب وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ میری محبت میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ سب سے چھپا کے تمہیں اپنے پاس رکھا کہ کوئی بھی اپنے غلط نگاہ سے تمہیں نہ دیکھ سکے، لیکن تم نے تو مجھے ہی میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کو دھکا دیتا وہ اٹھا تھا اور اپنا بیگ اٹھایا تھا۔ میں ضامن آپ کو بتانا چاہتی تھی سب۔ زمین سے اڑتی ماتا سہلاتی اٹک اٹک کے بولی تھی، لیکن وہ تو کمرے میں سے ہی نکلتا چلا گیا تھا۔ روانی سے آنسو اس کے چہرے پہ پھیلتے جا رہے تھے۔ کیا ایک بار پھر اس کی زندگی اسی موڑ پہ آ گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر سے وہ اجڑ گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر اس نے خود کو برباد کر لیا تھا؟ کتنی خوبصورت رات تھی کل کی، اور اس کے برعکس اتنا ہی بدصورت دن۔ وہ کلس کے رہ گئی تھی، گھٹنوں کے بیچ سردی، وہ روتی چلی گئی تھی۔ یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس کے پیچھے چلی جاتی، لیکن کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ وہ اس طرح تو چھوڑ کے نہ جائے گا وہ اسے۔ بیگ لے کر وہ سیدھا ڈائننگ ایریا میں آ گیا تھا۔ مام ڈیڈ، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ وہاں ٹیبل پہ آیا تو سب وہاں ہی موجود تھے۔ ڈیڈ کی طرف جھکتا وہ بولا تھا، ناشتہ تو کر لو بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے؟ تانیہ بیگم آگے بڑھ کے بولی تھی۔ کرتا ضرور کرتا، لیکن اب اس کی کمی پوری ہو گئی ہے، فلائٹ لیٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ وقت نہیں۔ وہ ٹھہر کے بولا تھا، حیام نے صبح جاگ کے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، اس طرح جاؤ گے بنا کیے تو اسے برا لگے گا۔ تانیہ بیگم کو بالکل اچھا نہ لگ رہا تھا کہ وہ اس طرح جا رہا ہے۔ کب سے حیام کو وہ محنت کرتا دیکھ رہی تھی۔ ارے یار، اتنی جلدی کیا ہے؟ ذرا دیر بیٹھو۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ وجیہہ اس کی کرسی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تھی۔ وہ ایموشنل ہو جاتی ہے، اسے ڈسٹرب نہ کرنا۔ تم بھلے رات میں بات کر لینا، ابھی اسے ڈسٹرب نہ کرنا۔ وہ اپسیٹ ہے میرے جانے کی وجہ سے۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ضامن اسے صاف لفظوں میں تنبیہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اپنی طرف سے کمال کا بہانہ وہ بنا گیا تھا۔ اوکے آفس سے ہی آ کر ملوں گی، وہ سر اسبات میں ہلاتی بولی تھی۔ جلدی آنا اب کی بار، اوکے، خیال کرنا۔ عدیل حمدانی اپنی کرسی سے اٹھ کر اسے گلے لگاتے بولے تھے۔ جی ڈیڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف، وہ مشکل مسکرا کے بولا تھا۔ اوکے مام، سی یو سون، ان کا ماتھا چوم کے وہ بولا تھا اور اپنا بیگ اٹھا کے وہاں سے نکل گیا تھا۔ بیرونی گیٹ پہ پہنچ کے اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ مڑ کس نے پیچھے دیکھا تھا؟ وہ نہیں آئی تھی۔ بیگ نیچے رکھ کے وہ اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے قدم واپس روم کی طرف تھے، اسے لگا تھا کہ قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہا ہو۔ جب وہ کمرے میں آیا تو گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھی وہ کارپیٹ کو تک رہی تھی، لیکن چہرے پہ ایک تاریک سی واقع تھی جو کچھ دیر پہلے وہ واقع کی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس کھڑا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی حیام نے اس کے بلیک اور سلور دھاری والے جوگرز کو اپنے قریب دیکھا تھا، جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
धोखा दिया है आपने, इल्ज़ामात लगाए हैं मुझ पे, दो कौड़ी का करके रख दिया है तुमने मुझे। बहुत घटिया इंसान हो। अपने मकसद के लिए सिर्फ मुझे खुद से करीब किया, मोहब्बत के झूठे दावे करते जा रहे थे। एक बार भी नहीं सोचा कि दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मेरा दिल टूटेगा तो मुझ पे क्या असर होगा। हज़ियानी अंदाज में इसके मुकाबिल खड़ी वो इसकी शर्ट का कॉलर पकड़े रोते हुए सुर्ख आंखों समेत शिद्दत दर से चिल्लाई थी। ज़ामिन दम बखुद रह गया था। पहली दफ़ा वो इसके रद्द-ए-अमल से डरा था। जस्ट शट अप। मुझे मौका ना दो कि मैं हद क्रॉस करूं अपनी या तुम्हें और लोगों की तरह तुम पे हाथ उठाऊं। कोई इल्ज़ामात नहीं लगाए हैं तुम पर, दो कौड़ी का नहीं किया था। ज़मीन से आसमान पे बिठाना चाहा है हमेशा। कौन सा मकसद, कैसा मकसद? क्यों शादी करूँगा तुमने कौन से मेरे मिशंस तक पहुँचाना है मुझे? इस तरह सी देर में पागल करके रख दिया है तुमने। इसके हाथ अपने कॉलर से हटाता वो गुस्से से लेकिन दबी दबी आवाज़ में बोला था। हयाम हैरत से फटी आंखों से इसे देख रही थी। एंड लास्ट थिंग, अपने दिल को इतना नाजुक या खुद को इतना कमज़ोर ना बना कि हर कोई तुम्हारा दिल तोड़ के जा सके। यूनिवर्सिटी रेगुलर जाती रहना, बाय। इसे बेड पे बिठाता वो वहाँ से चला गया था। रुको, वो तेज़ी से इसके पीछे भागी थी लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। इतनी जल्दी सब खत्म हो गया, वो पागल सी हो रही थी। बेडरूम से निकलकर इसके कदम जैसे जम से गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। इतनी जज्बाती तो नहीं था। ये मैं क्या कर रहा हूँ? सीढ़ियों पे खड़ा वो मुस्तकिल सोच रहा था। मनफी ख्यालात से हटके वो सोचना चाहता था, ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ मैं? नहीं, बुरा नहीं हूँ मैं, ज़ामिन हूँ। हयाम का भरोसा, एतमाद, यकीन और बहुत कुछ। अब वो बैरूनी गेट की तरफ जाने की बजाय डाइनिंग एरिया की तरफ गया था। क्या हो गया, जाने का दिल नहीं कर रहा? अदील साहब इसको वापस नाश्ता की तरफ देख के बोले थे। इनके साथ साथ वजीहा और तानी बेगम भी साथ चौंकी थी। मुझे लगता है मेरी बीवी ने पहली दफ़ा मेरे लिए नाश्ता बनाया है, मुझे खा के जाना चाहिए। मेरा मतलब है कि इसकी खुशबू मुझे जाने से रोक रही है। वो एकदम बदल गया था, इसका मिजाज बदल गया था, चेहरे के तासरात बदल गए थे, सख्ती की जगह नरमी आ गई थी। सो स्वीट ऑफ यू, तानी बेगम मुस्कुराई थी। मेरे लिए भी कोई इतना स्वीट सा बंदा देख लें। अब कब तक मैं सिंगल अकेली जान खुद का ख्याल रखूँगी? वजीहा तफरीही में सही लेकिन दिल से कह गई थी। ज़ामिन के नाश्ता लेते हाथ थमे थे। नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अदद लड़का ढूंढने का मिशन पूरा करूँगा। ज़ामिन मुस्कुरा के बोला था। मतलब 4 महीने इंतज़ार करना होगा। वजीहा का मुँह हैरत से खुल गया था। एक्चुअली वो ट्रे में स्लाइस, जैम, बटर, एग पराठा, आमलेट और जूस रखता हुआ गोया हुआ था। वो वहाँ से चला गया था। देख रही हैं आप, आपका बेटा कितना रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही आप आंटी शू बना रही थी। वजीहा तानिया बेगम को डिपट रही थी। वो इश्तिज़ाइया हंसी थी। रोने की वजह से इसका दिल इतना घबराया था कि वो बाथरूम की तरफ भागी थी। अभी भी इसे घुटन सी महसूस हुई थी। बेसन से वॉमिट करके हटी तो तौलिए से अपना चेहरा साफ किया था। ऐसे ही इसकी नज़र शीशे में पड़ गई थी जहाँ इसका चेहरा और आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। अपना चेहरा देख के इसकी आंखों से आंसू फिर जारी हो गए थे। इतनी लाचार सी कैफियत इसकी थी, ना किसी से कह सकती थी, ना किसी से कुछ शेयर कर सकती थी। अकेले ही शायद घटना था और इस घुटन के एहसास से वो यकीनन आदी हो जाती। शावर खोल कर वह इसके नीचे खड़ी हो गई थी। ठंडी दीवार से टेक लगाए नीम गर्म पानी के नीचे मुंह पे हाथ रखे वो खुद को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी जब इसे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई थी। बाथरूम का दरवाज़ा खटक रहा था। हयाम का बिल्कुल दिल नहीं किया था कि कोई भी जवाब दे। दरवाज़ा खोलो हयाम। पिछले 3 मिनट तक वो दरवाज़ा बजाता रहा और कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो वो जो पुरसकून सा था बच्चा खासा परेशान हो गया था क्योंकि कोई जवाब ना आ रहा था। हयाम को इसकी आवाज़ पहचानने में सेकंड का 1000वां हिस्सा लगा था। एकदम वो सब छोड़कर गेट की तरफ बढ़ी थी लेकिन लॉक पे हाथ रखे वो जम सी गई थी। गर्दन नफी में था, हिला था। नो हयाम, इसने खुद को मना किया। छोड़ गया सो छोड़ गया। शदीद वो जज्बाती हो रही थी। सब मर्द ऐसे ही होते हैं। वो मज़ीद अच्छी तरह लॉक चेक करके वापस शावर के नीचे खड़ी हो गई थी और अपने कानों पे दोनों हाथ रख लिए थे ताकि इसकी आवाज़ समात तक ना पहुंच सके। आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ हयाम, दरवाज़ा खोलो। वो अब तेज़ आवाज़ में चिल्लाया था। इसे गुस्सा आ रहा था। क्यों नहीं खोल रही थी? कितनी देर से वो दरवाज़ा बजा रहा। अब भी कोई रिस्पॉन्स न मिला तो वो कवर से कीज़ निकाल लाया था और बाथरूम के लॉक की से दरवाज़ा खोला था और अंदर की तरफ बढ़ा था। इसे देखकर ज़ामिन को शदीद झटका लगा था। वो किस तरह महज है कॉटन के सूट में शावर के नीचे पानी में भीग रही थी। इसका सारा सराफा भीग चुका था। कपड़े अलग गीले होने की वजह से
जिस्म से चिपक गए थे। कानों पे हाथ रखे वो चेहरा झुकाए, आंखें मीची शायद रो रही थी। ज़ामिन ने पहले टैब बंद किया था और फिर आगे बढ़कर इसका बाजू पकड़ के अपनी तरफ खींचा था। वो किसी डाले की तरह इसके पास चली आई थी। इसकी नादानी पे वो रश कर गया था। हयाम की आंखें और जहन इसके लम्स और इस तरह झटके से बेतार हुआ था, नागवारी इसके पूरे वजूद में फैली थी। वो इसका हाथ पकड़ के कमरे में लाना चाहता था। जब हयाम ने मजबूती से अपने पाँव वहीं जमा लिए थे, आगे बढ़ने से वो भी इसके साथ इनकारी थी। चलो, ज़ामिन सख्ती से बोला था। हयाम का सर नफ़ी में हिला था। चेहरे पे सख्त चट्टानों की तरह तासरात थे। सारी नरमी इसका डर जैसे उड़ सा गया था। लेकिन ज़ामिन ने कब सुननी थी। इसका बाजू सख्ती से पकड़कर ज़बरदस्ती बाहर लाया था और इसे सीने से लगाया था। सॉरी, रियली सॉरी। इसके गीले बालों पे होठ रखता। वो शर्मिंदगी से बोला था। बहुत जल्दी ही इसे एहसास सा हो गया था कि कितना गलत था। आई डोंट केयर व्हाट यू सेड। अपने नाजुक हाथ इसके सीने पे हाथ रख के इसे सख्ती से पीछे धकेला था। इससे अलग होकर वो दूर खड़ी हो गई थी। आई नो मैं गलत हूँ, मुझे सुनना चाहिए था तुम्हें, बट देखो मैं तुम्हें दुख दिए बिना कैसे जा सकता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, इतना शाउट किया तुम पर। वो आगे बढ़कर इसकी बिखरी हालत देखकर खुद को कोसा दुख से बोला था। गलत आप नहीं, गलत मैं हूँ जो यकीन किया। वह तंजिया सी रोते रोते हंसी थी। व्हाट नॉनसेंस यार, बात मत बढ़ाओ। देखो डियर, गुस्सा सबको आता है लेकिन गुस्सा पे काबू करना किसी को नहीं आता। और मैं गुस्से में अपनी ज़िंदगी का नुकसान नहीं कर सकता। यू आर माई लाइफ, ना माई लव, माई विश, माई स्माइल। वो फिर से इसके करीब जाकर मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। न जाने क्यों तुम पे गुस्सा नहीं हो पाता। ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि तुम्हारे पास खींचा चला आता हूँ। इसको समझा रहा था लेकिन गलती तो वो कर चुका था। इतनी जल्दी बददावा कैसे हो सकता था। क्या मैं इतनी लंबी तकरीर पे हंस सकती हूँ। मुझसे तो अब रोया भी नहीं जा रहा। ज़ामिन, वो तेज़ आवाज़ में चिल्लाई थी। आप बहुत कुछ कह के जा चुके हैं, बस अब आप जाएं यहाँ से। इसके सामने हाथ जोड़ती वो टूटे हुए लहजे में बोली थी। प्लीज़ नाश्ता करते हैं, आओ फिर चला जाऊँगा। इसका हाथ थाम के वो ज़बरदस्ती बेड पे लाया था और इसे बिठाया था और नाश्ते की ट्रे अपने और इसके बीच रखी थी। मैंने इतनी मेहनत से चाह से ये नाश्ता अपने हाथों से बनाया था, लेकिन आप ठुकरा के चले गए। अब ये क्यों खाने की कोशिश कर रहे हैं। चुपती हुई नज़रें इसने पहले नाश्ते की तरफ की थी और फिर इस पर। और गौर से ख़याल, तो मैं समझ नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं। मुझे जाना भी है लेकिन तुम क्यों इस तरह कर रही हो गई गलती, अब माफ़ कर दो, ख़त्म करो। वो परेशान हो गया था। अपनी नज़र में अब खुद को सही महसूस कर रहा था। और मैं गलत कर रही हूँ। वह एकदम उछल के बेड से उठी थी। जब मैं इतनी सी थी, महज चंद सालों, तब मुझे मेरे माँ बाप छोड़ गए। तब तो मुझे सही से मीनिंग तक नहीं पता था कि कौन होते हैं माँ बाप। कितनी बार मेरे दिल टूटे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। पता है कौन होते हैं। हर कोई इन्हें अपने पैर के नीचे रोंद रहा होता है। रोज़ न रोज़ कोई न कोई से तोड़ के जा रहा होता है। खुद को संभालते संभालते बड़ी हुई। फिर बुरहान आया, कहने को बहुत मोहब्बत थी से मुझसे, लेकिन इसका एतबार डगमगा गया। इसको क्या ब्लेम करूँ। वो कौन सा बचपन से था मेरे साथ, अब्रोड से चंद साल पहले ही आया था। कुछ सालों में मोहब्बत हो सकती है, एतबार यकीन ना हुआ। इस दिन मेरी और दूसरी बार मेरा दिल टूटा जब वो मुझे महज सबके सामने रुसवा करके किया। मैंने या किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था कि आएँ और मुझसे शादी करें। खुद आपका फैसला था। जब वो छोड़ के गया, ज़िंदगी की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। फिर आप आए और बुरहान, तो क्या आपने सारी हदें पार कर दी मेरे करीब आने के लिए और ख़ुद को मुझसे करीब करने के लिए। जाने अनजाने में हो गई मोहब्बत आपसे। रिश्ता ही ऐसा होता है कि फीलिंग्स आ जाती है, लेकिन आपने सबका रिकॉर्ड तोड़ के रख लिया है। बुरहान और आपने कोई फ़र्क नहीं। आपने बंद कमरे में मुझे ही मेरी नज़रों से गिरा दिया। ज़ामिन, मेरी क्या गलती थी। यही कि सिर्फ बताया नहीं, क्यों बताती, कैसे बताती। आपने इतना यकीन दिलाया अपनी मोहब्बत का, तो इस ज़रा से बेईमानी चीज़ का क्यों बताती। चाह रही थी कि आईडी डीएक्टिवेट कर दूँ, लेकिन मुझे भरोसा था कि कभी अगर ज़ामिन पढ़ेंगे भी तो देख भी लेंगे, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुरहान ने तो सिर्फ मुझसे प्यार किया था। आपने तो प्यार के साथ साथ मुझे महसूस किया है। मेरे साथ एक कमरे में रहे हैं, दिन रात साथ रहे। क्या इतना भी एतमाद नहीं आपको मुझ पे कि जो लड़की अपने घर की मौजूदगी से सहम जाती है, जिससे बात करने पे कतराती है, वो किस तरह किसी गुंडे टाइप लड़के से बात कर सकती है, कैसे इससे ताल्लुकात बढ़ा सकती हूँ। आज आपने सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दी है, लेकिन अफसोस
میرے پاس کوئی نہیں کہ جس سے شکوے کر سکوں، اور امانی سے کہتے کہتے رک گئی تھی۔ میری آئی ڈی کیا، ہر چیز ماریہ کے پاس ہوتی تھی، آج کی بات نہیں ہے، شروع وقت سے اس نے میری چیزیں یوز کی ہیں۔ بات وہی ہے کہ میرے پاس کبھی اتنی سپورٹ تھی ہی نہیں کسی کچھ کہہ سکوں، کبھی منع کر سکوں کہ ماریہ میں چیز میری ہے، مت کیا کرو تم کچھ۔ برہان کو اس نے مجھ سے چھینا اور اب آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ آپ ایسا کریں یہ۔ وہ بھاگتے ہوئے بیڈ سے موبائل اٹھاتے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے ہاتھ میں موبائل دیا تھا۔ اسے ساتھ لے کر جائیں اور خود بھی جائیں، اس کا ہاتھ پکڑتی وہ بولی تھی اور اسے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، مجھے تم پر یقین ہے، پلیز ایسے نہیں کرو، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے حیام۔ وہ اس کو زبردستی اپنے بازوؤں میں لیتا افسردگی سے بولا تھا، آپ نہیں جانتے بہت اسٹرگل کیا ہے، ہمیشہ مجھے سب نے بہت پریشان کیا ہے، سب نے توڑا ہے ضامن، صرف کسی نے جوڑا نہیں۔ مجھے نہیں پتا اس لڑکی کا مجھ سے کیا تھا، لیکن وہ ہر وقت میرے قریب رہتا تھا جب تک میں لاہور میں تھی، لیکن جب سے آپ کے ساتھ ہوں مجھے کبھی وہ دوبارہ نہیں دکھا۔ اس نے بہت ٹیسٹ کیا ہے، ہمیشہ کہتا تھا تو میں ہر کسی سے چھین لوں گا، بٹ نو ہاؤ۔ وہ کیسے، کب میری بارات کا دن پہنچا تھا اور کس طرح اس نے سب فیک چیزیں برہان کو دکھائی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تصویریں کیسے اس نے بنائی اور وہ ماریہ نہیں دی ہوں گی۔ اس نے ہمیشہ مجھے ڈیگریڈ کیا، شروع سے لے کر اب تک۔ وہ اس کے سینے سے لگے رونے کے ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی، مجھے سب پتا ہے، تمہارے سامنے اس کو لے کر آؤں گا اور ماریہ کو بھی، دونوں تمہارے گنہگار گار ہیں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولا تھا اور اس کے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ نو مور ٹیئرز، اس کے ماتھے پہ جھکتا وہ بول رہا تھا جب حیام نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا، میرے گنہگار آپ بھی ہیں، جائیں آپ یہاں سے۔ دور ہٹتی وہ اٹل لہجے میں بولی تھی جیسے اس کی کوئی سننا ہی نہ چاہتی ہو۔ یس بٹ پہلے ناشتہ تو کر لیں یار، مان رہا ہوں غلطی اب جان لو گی میری۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناشتہ؟ وہ جنونی انداز میں ناشتے کی طرح بڑی تھی اور پوری ٹرے پکڑ کے زمین کے حوالے ہی ہو گیا تھا۔ ہو گیا ناشتہ، اب جائیں۔ وہ ناشتہ گرا کے بولی تھی، اس کی ضد عروج پہ تھی۔ یہ کیا کیا ہے حیام؟ اس کا لہجہ پہلی بار اٹکا تھا۔ وہ سچ میں اس کی کیفیت دیکھ کے گھبرا سا گیا تھا۔ آپ جائیں، بس جائیں، جائیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے اس کے پیروں میں بیٹھی۔ جائیں۔ روتے روتے اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا کہ کیا کر رہی ہے۔ جا رہا ہوں پلیز، بٹ ایسے تو نہیں کرو۔ اس کے پاس ویسے ہی بیٹھا تھا۔ جاؤ ضامن۔ وہ مزید اسے قریب دیکھ کر بھٹک گئی تھی اور واپس نہ آنا۔ وہ بھاگتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور خود کو بند کر لیا تھا۔ ضامن زبردستی کمرے سے گیا تھا۔ صبح بیدار وہ کھٹ پٹ آوازوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کمبل ہٹا کے وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن برہان کی آواز پہ واپس لیٹ گئی تھی۔ لیٹی رہا۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو برہان؟ وہ اس کو پیکنگ کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسلام آباد۔ وہ بنا دیکھے بس کام میں ہی مصروف تھا۔ وائٹ ٹراؤزر اور بلو ٹی شرٹ میں اس کی گوری رنگت نمایاں ہو رہی تھی۔ ماریہ نے دل ہی دل میں اسے دیکھ کے مسکرائی تھی۔ کیوں؟ میٹنگ ہے، مختصر جواب دے رہا تھا۔ مجھے چھوڑ کر تو ہر جگہ اب تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، وہ تیوری چڑھا کے بولا تھا جیسے ماریہ کہی یہ بات اسے زہر لگی تھی۔ میرا مطلب ہے ہنی مون پلان کرو اسلام آباد میں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کیا اور بیمار ہونا چاہتی ہو میرے ہاتھوں تم؟ وہ کپڑے چھوڑ کر اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ ماریہ ایک دم چپ ہوئی تھی۔ ایسے ہی چپ رہا کرو، اچھی تو نہیں، بہتر ضرور لگتی ہو۔ کپڑے چھوڑ کر وہ روم سے ہی نکل گیا تھا جیسے اس کا موڈ خراب ہو گیا ہو۔ ماریہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ تم نے کیوں بند رکھا ہے مجھے جہاں؟ خود ناشتہ کرنے کے بعد جب دارم دروازہ کھول کے اندر آیا تو وہ لڑکی بولی تھی، ابھی اس نے ایک فلیٹ پہ قیام کیا ہوا تھا، ابھی ہمارے صاحب کو تو آنے دو ڈارلنگ، پھر یہاں سے نکال دیں گے۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھتا بولا تھا۔ موبائل نکال کے اس نے ضامن کو ایک ٹیکسٹ کیا تھا، کل سے تم نے بھوکا رکھا ہوا ہے یہاں۔ وہ گھبرائی سی بولی تھی، وہ آئیں گے تو خوراک بھی دیں گے، ڈونٹ وری، اتنی زیادہ خوراک دیں گے کہ 4 سے 5 دن تمہیں بھوک نہیں لگے گی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولا تھا، جبکہ اس لڑکی نے سہم کے اسے دیکھا تھا۔ جاری ہے۔ تو ویورز، کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔